السلام علیکم ڈیئر ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں تک میرے چینل کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں اس وقت جو ہے نا ایک ایسی گدی، ایک ایسے ولی اللہ کے مزار پہ موجود ہوں جو 250 سال پہلے یہاں تشریف لائے تھے۔ تحصیل توسہ میں دربار ابوالشاہ کے نام سے یہ بستی مشہور ہے، تو ان کا نام بھی جو ہے نا ابوالشاہ ہے۔ باقی جو ہے میں اندر کا آپ کو ویو کراتا ہوں اور ہسٹری چلتے ہیں، جو ہے میں نا آپ کو اندر کا ویو کراتا ہوں اور باہر کا تھوڑا سا ویو کرا دوں پہلے۔ ان کا مزار ہے، نظر بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے۔ دربار ابوالشاہ جو ہے نا، ان کی ہسٹری بتاتا چلوں۔ یہ بذات خود جو ہے نا کنوارے ہیں، سید ہیں، اور بچپن سے ہی ولی اللہ تھے۔ ان کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے بھائی کی جو ہے نا قبر ہے، عبداللہ شاہ۔ اصل میں ابوالشاہ جو ہے نا ایک کنوارا بزرگ ہے، تو یہ بڑے بھائی جو عبداللہ شاہ تھا، یہ شادی شدہ تھے، تو عبداللہ شاہ اور اس کے بزرگ جو ہے نا ان سے اصرار کرتے تھے کہ جو ہے نا آپ شادی کر لو۔ تو ابوالشاہ نے کہا کہ میں شادی نہیں کرتا، لیکن جب بچپن میں بزرگ بتاتے ہیں ان کو ماں جو ہے نا پنگھوڑے میں سلاتی، تو اس وقت ابوالشاہ جو ہے نا سانپ کی صورت میں جو ہے نا چھت پہ اپنے پنگھوڑے پہ ادھر ادھر چلتے نظر آتے ہیں۔ بڑوں کا کہنا یہی ہے۔ تو ان کی مین جو ہے بات ہے، وہ ہسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی اولاد ابوالشاہ کے نام سے جو اس کی نسل ہے، یہاں جو سادات کے گھر ہیں، کاظمی سادات کے، وہ کم از کم 100 سے 150 گھر آباد ہے اس کے ارد گرد۔ تو اصل میں یہ جو سادات ہیں، کاظمی سادات، وہ جو ہے نا یہ اور بستی جو مشہور ہے وہ ابوالشاہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل میں وہ جو اولاد ہے وہ عبداللہ شاہ کی ہے۔ جب بزرگ یا عبداللہ شاہ ان کا بڑا بھائی کہتے تھے ان کو کہ آپ شادی کر لو، تو عبدالشاہ نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو، عبداللہ شاہ کے، اولاد آپ کی ہوگی جو ہے پکاری میرے نام سے جائے گی، پہچانی میرے نام سے جائے گی۔ اب یہ جو بستی ہے یہاں، یہ ان کی اولاد ہے عبداللہ شاہ کی، یہ ابوالشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ساری جو بستی ہے یہ ابوالشاہ کے نام سے مشہور ہے، اور ابوالشاہی کے نام سے لوگ اور جانتے ہیں۔ اصل میں ابوالشاہ جو ہے نا عراق سے 250 سال پہلے ادھر آئے تھے، تو یہ زندہ اس وقت جو کنوارے تھے، ان کی ہسٹری جو ملتی ہے بزرگ بتاتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہاں ان کو مدفون کیا گیا تھا، تو اس وقت کافی ٹائم پہلے یہاں جو ہے جنگل ہوا کرتا تھا، بہت گہرا جنگل۔ تو بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے نا ہر جمعرات شاہ صاحب کی زیارت کے لیے آتا، دروازے کے درسال پہ ماتھا ٹیکتا اور بیک ہی واپس چلا جاتا، وہ پیچھ نہیں کرتا۔ یعنی کہ کرامات ہیں، اور بہت سی کرامات ہیں ایسی۔ اس وقت میں آپ کو ایک اور کرامات دکھاتا ہوں۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں یہاں کے کہ یہاں جو ہے نا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سید جو ہے نا اصل میں واقعی سید ہے، ولی اللہ ہے یا نہیں، تو یہاں کے لوگوں نے جو ہے ایک جگر کا ٹکڑا جانور کا کاٹ کے رکھا، اور ایک تربوز رکھا، اور ایک سیوئیوں کی پلیٹ رکھی۔ شام کو یہ رکھ کے گئے، یہ کافی بھاری ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سیوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو صبح جب وہ واپس آئے تو سارے تو یہ پتھر کی بن چکی تھیں، کیونکہ وہ ان کی عمارت جب یہ بننے لگا مقبرات، تو وہ مدفون ہو گئیں۔ سادات بتا رہے تھے جو جگر کا ٹکڑا تھا جو پتھر بنا ہوا ہے، اور تربوز جو پتھر بنا ہوا تھا وہ گم ہو گئے تھے، لیکن یہ پلیٹ یہاں اس وقت ثابت موجود ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ یہ سیوئیاں لگی ہوئی ہیں، یہ سیوئیاں اور یہ پلیٹ جو ہے نا پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے
یہاں ایک سید کے گھر میں چوری ہوئی، تو جب چور داخل ہے، یہ چوروں کی اپنی زبانی ہے، چور جب داخل ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب کمرے کے اندر انٹر ہوئے تو ان کی آنکھیں چلیں گئیں، وہ اندھے ہو گئے۔ تو وہ پھر کیونکہ ابو الشاہ کو پیار سے ابلایا کہتے ہیں، یہاں کے جو مریدین ہیں پورے پاکستان سے، یہاں پورے پنجاب سے، کراچی سے، پورے پاکستان سے ہی یہاں مریدین آتے ہیں ابو الشاہ کے۔ اور جو میں بتا رہا تھا، تو وہ چور کہتے ہیں جب ہم شاہ صاحب ان کی اولاد میں ایک سید ہیں، ان کے گھر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے، کیونکہ شروع میں وہ دیوار توڑ کے سند لگایا کرتے تھے، تو اندر داخل ہوئے تو وہ اندھے ہو گئے۔ تو وہ ابلایا کے نام سے پکارتے رہے کہ ہم آئندہ آپ کے جو ہے نا کسی جو ہے نا اولاد کی چوری نہیں کریں گے، تو ہماری آنکھیں واپس آئیں۔ تو ایک بزرگ تھے سید، ان کی جو ہے ان چوروں کے ہاتھ میں ایک چادر آ گئی، تو انہوں نے چادر کو پکڑا تو وہ ان کو تھوڑی سی روشنی محسوس ہوئی، اس جو ہے نا سوراخ سے وہ نکلے جس نے انہوں نے ساندھ لگایا ہوا تھا۔ جب ابو الشاہ کے موضع کی حد سے وہ بہر گئے تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ تو صبح وہ گڑ گڑاتے ہوئے، ان کے ساتھ ایک بیل تھا، انہوں نے آ کے دربار پہ خیرات کیا اور سب سیدوں سے معافی مانگی کہ ہم نے ایسے رات کو چوری کی تھی، تو واقعی وہاں ساندھ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے معافی مانگی اور وہ بیل ذبح کیا، یہاں کے لوگوں کو بلایا اور سیدوں ساروں سے معافی مانگی کہ آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ آج مسجد 100 سال گزر چکا ہے، الحمدللہ اس موضع میں بستی ابو الشاہ دربار ابو الشاہ میں کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی، چھوٹا سا نقصان نہیں ہوا۔ ایک سید اور بتا رہا تھا کہ ان کے جو ہے نا بیل جانور جو ہے نا کھلے بھینسیں تھیں، بھینسیں طبیلے میں بندھی ہوئی تھیں، تو کسی نے کھول لیں۔ جب کھولیں تو صبح وہ جب اٹھے تو وہ بھینسیں خود بخود واپس آ رہی تھیں۔ وہ کیونکہ اس کے پاؤں کے نشانوں کے ساتھ جب گئے اندر، کیونکہ جانور وہ بھینسوں کا دودھ نکالنے کے لیے، تو ان کا ملازم بتاتا ہے کہ بھینسیں ہیں نہیں، تو سارے اکٹھے ہو گئے، اس بھینسوں کا جو نا پاؤں کا نشان دیکھے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب اپنے موضع کی حد میں گئے تو وہ بھینسیں جو نا واپس آ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کو ہم نے تو دیکھی تھی، یہ فلاں کافی یہاں سے 50 کلومیٹر دور جو ہے نا لوگ جو ہے فلاں کوئی بندے نظر آ رہے تھے، ہمیں وہ لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ جو معجزہ تھا یہ تھا کہ وہ بھینسیں خود بخود واپس آ گئیں۔ اور یہاں جو بھی آتے ہیں مریدین، جو منتیں مانتے ہیں، تو اللہ کے وسیلے سے اور بزرگ کے وسیلے سے یہاں جو منتیں یہ ساری پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا وسیلہ دے کے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔